from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، خبر گرم ہے کہ آصف زرداری صاحب بیمار ہیں، نواب شاہ سے کراچی کے ہاسپٹل میں منتقل ہو گئے ہیں، اور دعا کیجئے کہ وہ جلد صحتیاب ہو کر واپس نواب شاہ جا سکیں اور اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھیں اور اس کے سیرے کے پھول بھی دیکھ لیں۔ اب پتہ نہیں وہ پھول کھلوانا بھی چاہتا ہے کہ نہیں، وہ کیا گل کھلا رہا ہے، اور اس کی بارات آئے گی کہ اس کی بارات جائے گی، بڑی مشکوک باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بل لکی آدمی ہے ہر لحاظ سے، دیکھیے انشاءاللہ یہ ابھی بھی صحت پا کر چلے جائیں گے واپس نواب شاہ۔ اچھا، دوسری خبر ہے کہ جنید خان نے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم جلد اڈیالہ کے باہر آ کر مظاہرے کریں گے۔ خدا کرے کہ وہ ایسا کریں اور اللہ انہیں کامیابی دے۔ کیوں؟ آپ کی ساری تقریباً 70% قیادت جو ہے وہ تو کمپرومائز ہے یا خوف زدہ ہے۔ خوف زدہ اور کمپرومائز لوگ چینج نہیں لاتے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ جنید خان ثابت کر سکیں کہ وہ کمپرومائز نہیں ہے، کہ عوام تیار ہے، لیڈرشپ میں پرابلم ہے۔ اچھا، تیسری خبر کہ 31 مارچ کا وقت گزر گیا اور افغانی باشندوں کو جو ہے واپس بھیجنے کی لاسٹ ڈیٹ تھی کہ ان کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا۔ یہاں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ ملک کی یہ حدود بندی تو اب ہوئی نا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، غالباً فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب بھی ہوئی۔ آج سے پہلے تو تہذیبیں ہوتی تھیں، وہ یہ تہذیب ہے، یہ تہذیب ہے۔ اچھا خیر، یہ اس بحث میں جائیے، اس کو ایک طرف رکھ دیجئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے جو کرمنل یا دہشت گرد لوگ ہوں ان کو جہاز میں بٹھائیے، واپس بھیجیے، افغانستان بھیج دیجیے، اور جو عام شہری ہے اس کو پاکستان کی سٹیزن شپ دیجیے، تاکہ افغانستان میں ہمارا امیج بہتر ہو، ہمارے تعلقات بہتر ہوں۔ اللہ کی زمین ہے، اور ایسی کیا بات ہے جہاں اتنے لوگ رہ رہے ہیں وہاں وہ بھی رہیں گے۔ ایک اچھا جیسچر۔ آپ نفرت کرنے کی تو بہت سارے طریقے اختیار کر لیتی ہے حکومت، محبت کا ایک بیج بھی نہیں بو پاتی۔ یہی وجہ آج سارے پڑوسی ناراض ہیں، ساری دنیا آپ کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہتی، تو اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آئیے اس موضوع کی طرف جو پاکستانی امریکن کے درمیان میں گزشتہ چند روزوں سے ابھی تک موضوع بحث ہے، اور اس کو ذرا ہمیں گہرائی میں اتر کے دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، 5 پاکستانیوں کا ایک وفد گیا، ISI نے بلایا تھا ان سے ملنے، جس میں ایک بزنس مین سے تنویر صاحب، اور باقی 4 میں 3 ڈاکٹر تھے، ایک PTI کے وہ عاطف خان صاحب تھے۔ ٹھیک؟ اچھا، تنویر خان صاحب جو ہیں ان کا کردار ذرا لوگ مشکوک بتاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ایک دفعہ جا کے عمران خان سے کہا تھا کہ آپ 9 مئی کی حادثے پہ معافی مانگ لیں، باقی کام میں ٹھیک کرا دوں گا۔ اچھا، عمران خان نے دوسری مرتبہ جب یہ ملنے گئے تو ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا کہ ڈونٹ سینڈ ہم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ ہم، ان کو مت بھیجیں۔ آپ کو واضح ٹلٹ نظر آئے گی ٹورڈز ISI ان کی، تنویر صاحب کی۔ یہ دیکھیے، آپ بنے میرے دوست، لیکن میرے ذہن میں بات اس کی لا کے انڈیلیں، میری حمایت نہ کریں، اس کی حمایت کریں، تو آپ کو کس طرف کاؤنٹ کیا جائے گا تاریخ کے؟ رائٹ یا رانگ؟ کس طرف میں آپ کو کہاں کنسیڈر کروں گا؟ تو تنویر صاحب کا یہ کردار ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے، باقی جو 3 ڈاکٹرز اور عاطف خان تھے، انہوں نے ڈٹ کے بات کی، بہت ذہانت سے بات کی، صحیح بات کی وہاں جا کے انہوں نے، اور اس ملاقات سے حاصل کیا ہوا اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس پہ ذرا آپ غور کیجئے۔ دیکھیے، پاکستان میں، اس سے پہلے کہ ہم ذرا اس پہ بات کریں، ایک چیز اپنے ذہن میں سجا لیجئے۔ پاکستان میں کچھ ڈیوائڈ ایسی ہیں بالکل کلیئر نظر آ رہی ہیں وہ آپ کو۔ فار ایگزامپل، آج کے حالات میں
اگر آپ بلوچوں کی حمایت کریں، عمران خان کی حمایت، کسی کی بھی حمایت کریں جس کو فوج جرنیل پسند نہ کرتے ہوں، آپ غدار ٹھہرائے جائیں گے. ٹھہراؤ غدار. آج سے پہلے ہم ڈرا کرتے تھے کہ یار یہ غلط بات ہے، نہیں اب ہم کو بھی پرواہ نہیں، تم کہتے رہو غدار، ہمیں پتہ ہے غدار ہم نہیں. اچھا اب دیکھیے، آپ غدار کہلائے جائیں گے، اس کی پرواہ نہ کیجیے. جو لوگ آئی ایس آئی کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں ان سے عوام بہت دور ہو جاتی ہے، ان سے بھی نفرت کرنے لگتی ہے. کیوں؟ آج جرنیلوں کے خلاف 70 سال کی شہادتیں موجود ہیں. ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ برسوں کی کہانی ہے. آپ روز تو مجھ سے سنتے ہیں، اور اس پہ ایک باقاعدہ ڈاکومنٹری بنا کے کسی دن انشاءاللہ میں رکھوں گا کہ کیوں اتنی نفرت ہے. اچھا، تو عوام کی نظروں میں یہ صاحب مشکوک تھے، ان کی وجہ سے سارا کام جو ہے وہ ذرا خراب ہو گیا. لیکن یہاں جو لوگ ان سے بہت زیادہ ناراض ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ساتھیوں اتنا ناراض نہ ہو، اتنی فکر نہیں کرو. انہوں نے جا کے کوئی انیوژول کوئی بارگیننگ نہیں کر دی ہے، کوئی سودے بازی نہیں کر دی ہے. انہوں نے بہت اطمینان سے بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے ان لوگوں نے. ہاں، ان کی چالاکی کامیابی گئی ہے. اب یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس ملاقات سے آپ کو کیا حاصل ہوا، ان کو کیا حاصل ہوا. دیکھیے، ایک بات ذرا غور سے سوچئے گا، سمجھیے گا. جب سنتراش جو ہوتا ہے، جو مجسمہ ساز ہوتا ہے، اگر وہ کسی پہاڑ پہ کھڑا، کسی پتھر پہ کھڑا اپنی وہ چھینی اور ہتھوڑی کے ساتھ بنا رہا ہوتا ہے، اس کو چہرہ دکھائی دیتا ہے، تو آپ کو چہرہ نہیں دکھائی دیتا، اس کو دکھائی دیتا ہے. اس کی غور و فکر، اس کی نگاہ اس کو دیکھ لیتی ہے. جب وہ کمپلیٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا یہاں آنکھ تھی، یہاں ناک تھی. غور کرنے پہ پتہ چلتا ہے. یہ بات غور کیجئے گا جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. دیکھیے، انہوں نے ان حضرات کو بلایا، اپنے بڑے بڑے دروازوں میں سے ان کو گزارا، خوب ان کی آہوبکت کی، اپنی طاقت دکھائی، اور اپنے آپ کو بڑا ہی سنسیئر دکھایا پاکستان سے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے آپ کو مروب کیا. آپ کو مروب کیا انہوں نے. آپ کی کوئی ڈیمانڈ انہوں نے نہیں، آپ کی کوئی بات انہوں نے نہیں مانی، کوئی پروپوزل آپ کا نہیں مانا، بلکہ آپ کے ذہن میں اور آپ کے ہاتھوں میں اپنی ڈیمانڈ دے کر آپ کو رخصت کر دیا. اس طرح سے کیا ہوا؟ وہ ایکسپوز ہو گئے، وہ اور زیادہ ایکسپوز ہو گئے. اب آپ کو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ سنسیئر لوگ نہیں ہیں، ان کے ارادے کچھ اور ہیں. اگر یہ سنسیئر ہوتے، ان کے ارادے جو ہے وہ کسی رزلٹ اورینٹڈ ان کی تھنکنگ ہوتی، تو یہ کم از کم ان حضرات کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دیتے، لے جاتے، وہاں ملوا دیتے. ان کے لیے کیا بات؟ نہیں ملنے دیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، غور و فکر سے تعلق رکھتی ہے. ان کی موجودگی میں یہ اپنا گڈ جیسچر دیتے اور کہتے یہ جو دو بیمار ہیں ان کو، چیمہ کو، ڈاکٹر یاسمین کو، جو بہت شدید بیمار ہیں، ان کو ہم ضمانت پہ رہا کرتے ہیں ٹیمپریری. نہیں کیا. ظلم آج بھی کر رہے ہیں، اغوا آج بھی کر رہے ہیں. اور ان کو بلا کے، کیونکہ آپ کو اوورسیز پاکستانیز کا جو ایموشنل بٹن ہے وہ پتہ ہے کہاں پر ہے، کہ آپ ان سے جا کے کہیں دیکھو پاکستان پہ برا وقت آ گیا ہے، بھارت جو ہے نا وہ بلوچستان الگ کرانا چاہ رہا ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری حماقتیں، ہمارے ظلم ایسا کر رہے ہیں تو تم جو ہے ہمارے ساتھ آؤ. ان کو پتہ ہے کہ ان کی پلس کہاں ہے، اس پر کہاں ہاتھ رکھنا ہے. لیکن یہ ایکسپوز ہو گئے اس وزٹ کے بعد. سارے پاکستانی امریکنز کو یہ بات خود اپنی آبزرویشن میں لینی چاہیے کہ انہوں نے ایک ملاقات نہیں کرنے دی، ایک گڈ جیسچر نہیں دیا، صرف آپ سے بلکہ اور ڈیمانڈز آپ کے سامنے رکھ دیں کہ 6 ہفتے خاموش رہو، اور اتنے ہفتے خاموش رہو، اور ٹیمپریچر ڈاؤن کر دو، اور ہمیں برا بھلا کہنا بند کر دو. تو یہ اس لیے وہاں گئے تھے کہ آپ کی اور زیادہ ڈیمانڈ لے کر آ جائیں؟ نہیں. اب یہ بات آپ کو اور ہم کو سمجھنی چاہیے. اچھا صاحب، آخر میں آپ کے سامنے دو اور ایک اہم پوائنٹ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ جرنیلوں کو صرف ایک
لڑنے والا جنگجو ہی نہ سمجھا کیجیے، یہ بہت زبردست پلانر ہوتے ہیں، یہ بہت زبردست پلانر ہوتے ہیں، یہ پلاننگ کرتے ہیں۔ جب دوسری بات، جب جرنیل ہاتھ ڈالتے ہیں نا حکومت پہ، تو یہ ہفتوں مہینوں کے لیے، سال دو سال کے لیے نہیں، یہ لمبے عرصے کی پلاننگ کرتے ہیں، یہ لمبے عرصے تک کے کام کرتے ہیں، جس کا ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے، آپ تلاش کیجئے۔ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، آئین میں تبدیلی، عدلیہ میں اپنی پسند کے ججز، سارا طریقہ کار بدلوا دیا، پارلیمنٹ میں کرپٹ جوتا پالش کرنے والوں کی حکومت، جب جی چاہے کان پکڑ کے نکال دیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ ساری تبدیلیاں انہوں نے چند سال کے لیے نہیں، 10 سال کے پلان کے لیے کی ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ اس پلان میں کامیاب ہو سکیں گے؟ جواب یہ ہے کہ اب یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اب اگر جواب یہ ہے کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو I must give you my good rationale کہ کس وجہ سے میں ایسا سوچتا ہوں۔ دیکھیے، آج دنیا کے حالات وہ نہیں ہیں جو 30-40 سال پہلے تھے۔ بی، پاکستان کے معاشی حالات سب سے زیادہ خراب ہیں۔ سی، پاکستان کے عوام کا سیاسی شعور بہت بلند سطح پہ ہے۔ ڈی، پاکستان میں بھی ڈیجیٹل ریولوشن جو ہے اس کے اثرات ہیں۔ 24 کروڑ عوام میں سے 11 کروڑ کے پاس سیل فون ہیں۔ میں نے چھوٹے چھوٹے سے گاؤں میں جا کے دیکھا کہ وہاں پہ بھی سیل فون پہ دادی جی بات کر رہی تھی۔ تو انفارمیشن کا دور ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے، یہ بہت مشکل ہے ان کا حکومت میں رہنا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بات، کیا ہو گیا؟ ڈی ہو گیا، پوائنٹ نمبر ای۔ دیکھیے، ان کے پاس ایوب خان، ضیاء، مشرف کی طرح کا کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ ان سب کے پاس بیانیے تھے کہ وہ ایبڈو کا قانون بنایا ایوب خان نے، سارے سیاستدان چور بدماش ہیں۔ ضیاء نے کہا صاحب یہ جو ہے بھٹو جو ہے وہ ایجنٹ ہے انڈیا کا، اور یہ، اور مشرف نے کہا یہ نواز شریف جو ہے، سب ان کے پاس بیانیے تھے، اور عوام تنگ آ چکی تھی۔ اس وجہ سے یہ 10 سال گزار گئے۔ ان کے پاس ایسا کوئی بیانیہ نہیں ہے، ان کے سامنے صرف اور صرف نفرت کھڑی ہے۔ اور مور اوور دین دیٹ، ایک اور اہم چیز وہ کیا ہے، ان کے سامنے جو قیادت کھڑی ہے نا، اگر ملا نصر الدین کے نام والے کا ملا فضل الرحمان ہوتے، یا نورانی صاحب، یا کوئی بھی دوسرا سیاسی لیڈر ہوتا، اس کو آپ ریپلیس کر سکتے تھے۔ عمران خان کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے، وہ رب نے اتنی بڑی شخصیت بنا دی۔ یار اس جیسا کوئی 50% بھی ہوتا نا تو سامنے لاتے، اس کے مقابلے پہ آپ ان کو لے آئے ہیں جن کے چہروں پہ لکھا ہوا ہے، جن کی قبروں پہ بھی لکھا جائے گا یہ اپنے وقت کے کرپٹ ترین حکمران تھے، ان سے مقابلہ کروائیں گے آپ؟ دیکھیے، عوام کے اندر جو نفرت ہے وہ یہ ہے کہ 70 سال تک عوام نے جرنیلوں کو دیکھا ہے، کبھی انہوں نے آگے سے اور کبھی پیچھے سے بیٹھ کے حکومت کی ہے، اور کیسی کیسی جائیدادیں بنائی ہیں۔ کمیونیکیشن کی اس ایرا میں یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، کھل کے۔ عائشہ صدیقہ صاحب کی کتاب ملٹری انک پڑھ لیے، ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اب ان کے پاس نہ وقت ان کی فیور میں ہے، نہ عوام ان کی فیور میں ہے، نہ ان کے پاس بیانیہ ہے۔ یہ 10 سال نہیں گزار سکتے، یہ پلاننگ کر سکتے ہیں، جبر کر سکتے ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ مولا علی نے کہا تھا زانی کی چلے گی حکومت، چل سکتی ہے، چل جائے شاید، شرابی کی چل جائے، ظالم کی نہیں چلے گی۔ تو اب یہ اپنا انجام جب دیکھتے ہیں کہ دیکھیے آج فائز عیسیٰ کا کیا انجام ہے، وہ ان کا پپٹ تھا۔ باجوہ کا کیا انجام ہے؟ یار لوگ آپ کو سرے بازار گالیاں دیتے ہیں، مجھے برا لگتا ہے۔ وہ برہنہ زاد والی ٹونٹ کر دیجئے، کچھ نعرہ لگا دیجئے کہ یہ برہنہ زاد گالیاں مت دیجئے، یہ غلط بات ہے، بالکل مجھے قابل قبول نہیں ہے، چاہے اس کا جرم کچھ بھی ہو۔ لوگ تمہارے منہ پہ آ کے گالیاں دے رہے ہیں، تمہاری بیگم صاحبہ ساتھ بیٹھی، یہ کس مزاج کے لوگ ہیں؟ اچھا، آخر میں میں اپنے پاکستانی امریکن ڈائسپورا جو ہے، ہمارے دوست ہیں یہاں پر، ان سے ایک بات ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ قبول فرمائیں تو۔ دیکھو،
آپ نے جو پریشر قائم کیا ہوا ہے نا اس بحث میں کہ یہ غلط گئے صحیح گئے، اس کو چھوڑ دیجئے، آپس میں ڈیوائیڈ نہ ہو جائے، اس سے بچیے۔ یہ ان کا ہدف ہے کہ آپ کو ڈیوائیڈ کریں۔ آپ سب سنجیدہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس پہ زیادہ توجہ نہ دیں، جو اصل مقصد ہے اس پہ توجہ دیں۔ جو کانگریس میں آپ کی قرارداد ہے اس کو منظور کرانا ہے۔ جو پریشر آپ نے بلڈ اپ کیا ہے، پورا پاکستان، ایک ایک بچہ، چھوٹا چھوٹا بچہ آپ کو اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پاکستانی امریکن کو اتنا ایڈمائر کرتا ہے کہ آپ پاکستان جا کر ہی اس کا احساس کر سکیں گے کہ وہ کیسے آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں، وہ کس مسیحا، کس خوبصورت شکل آپ کی ہے ان کی نگاہوں میں، کہ یہ ہمیں ضرور ساتھ دے گا، یہ ہمارا بڑا بھائی ہے، یہ گیا ہے باہر پڑھا لکھا ہے، یہ ہمارے دکھ کو سمجھتا ہے۔ ان کی امیدی کو مایوسی میں نہ بدل دیجیے گا آپس کے جھگڑوں میں۔ دیکھیے یہاں پہ مقصود صرف عمران کی رہائی نہیں ہے، پورے سسٹم کو بدلنا ہے بھائی، پورے سسٹم کو بدلنا ہے۔ اور جب آپ ایک سسٹم کو بدلتے ہیں تو جو جانے والا سسٹم ہوتا ہے، جو حکومت ہوتی ہے، وہ آرام سے تھوڑی آپ کو آنے دیتی ہے کہ اچھا حضور ہم سے تو نہیں ہو پایا، اب آپ آ کے کام کر لیجیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی وجہ سے وہ دکھاتے ہیں پاور، وہ دکھا رہے ہیں۔ عاصم منیر آپ کو دکھا رہا ہے، آج بھی اغوا کر رہا ہے وہ شخص، آج بھی اغوا کروا رہا ہے، آج بھی ظلم ہو رہا ہے بلوچستان میں، جبکہ بالکل کہاں پہنچ گئی یہ بات۔ تو اس وقت جو ہے آپ ان کا ساتھ دیجئے، جو بھوک اور افلاس میں جکڑے ہوئے ہیں، جن کو یہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، جن کے پاس، میں نے دیکھا رمضان میں ہر صبح 2.5 من، وہ 2.5 یا 250 من بھوسی ٹکڑے کھا کے لوگوں نے روزے رکھے ہیں، گندے پانی سے روزہ افطار کیا ہے۔ ان کی امید آپ اور ہم ہیں۔ میرے دوستوں، we are at the best of our time and they are at the worst of their time۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اس ڈیوائیڈ سے دور رہیں، اور جس مقصد کے لیے، جس تیزی سے آپ بڑھے ہیں، پوری دنیا میں آپ کو ایڈمائر کیا گیا ہے، پوری دنیا میں، کہ دیکھو یہ پاکستانی امریکن کیسے کام کر رہے ہیں، جیسے ارلی یورپ سے آئے ہوئے جوز ڈاکٹرز نے یہاں ایسوسیشن بنا کے کام کیا تھا، ایسے اتنی تیزی سے کام کیا ہے۔ اور یہ جو ملنے گئے تھے، کوئی ایسا بھنڈ انہوں نے نہیں کر دیا، کوئی ایسی غلط بات نہیں ہو گئی، ان کو ایکسپوز کر کے آ گئے ہیں۔ یہ ان کو خود بھی خبر نہیں، یہ انہوں نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کی نیت نہیں ہے۔ ان کی نیت، میں نے ابھی آپ کو پوائنٹس گنوائے ہیں نا، لانگ ٹرم اقتدار میں رہنے کی ہے۔ ایک بھی انہوں نے صحیح کام کر کے نہیں دیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ پاکستان۔ ان کو، یہ جرنیل بہت تیز ہوتے ہیں، ان کو آپ کے ایموشنل پوائنٹس کا پتہ ہے، کہاں پہ لا کے وہ آپ کو جو ہے کہیں گے کہ یار یہ تو دیکھو پاکستان پہ بات بنائی ہے، اب تم ایسا کرو۔ اور ایک وہ جو بات جو ابھی میں سننے میں آئی کہ ان کی بیوی بچوں کو کچھ نہ کہیں، تو بھائی میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ ڈاکٹر شہباز گل ان کی بیوی بچوں پہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ روز تبصرہ کرتے ہیں۔ کبھی نہیں میں نے ان کی طرف سے کوئی ایسی بات سنی کہ وہ کسی کی بیوی بیٹی کو وہ کر رہے ہوں، تنگ کر رہے ہوں، اس کے متعلق غلط کہہ رہے ہوں، کبھی میں نے۔ ہاں، آپ ان کی طرف سے میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ ان کے دوپٹے کھینچے ہیں، ان کے بچوں کو گود سے لے کے بیڈ پہ پٹخا ہے، ان سے صاف الفاظ میں کہا ہے ہم تمہارا ریپ کریں گے، اور ایک جگہ ریپ بھی کیا ہے۔ یہ انہوں نے کیا ہے، پی ٹی آئی والوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ اب ہم کو یہ تبلیغ کی جائے کہ یار ان کو کچھ نہ کہنا، تو کسی نے کچھ نہیں کہا اور آگے بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے، میں تو اس کا قائل ہوں۔ میں تو یہاں تک، اس دن میں ایک دوست تھے، ان سے کہہ رہا تھا یار وہ ان کی بیٹیوں کو پاسپورٹ انہوں نے بنوا دیا تو واٹ اے بگ ڈیل، لیٹ اٹ گو۔ وہ کون سے ایسا انہوں نے پیسے کما لیے، کیا کر دی، کیا خرابی کر دی؟ یار باپ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہے، وہ انہوں نے سفارتی پاسپورٹ لے لیے، ڈپلومیٹک، تو ذرا آسانی ہو جاتی ہوگی ایئرپورٹ پہ باہر جلدی نکلنے میں، اور ایسی کوئی کرپشن کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہے تو غلط کام، ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنا غلط نہیں ہے کہ ہم اس پہ وہ پوائنٹ، وہ مجھ سے کہتے ہیں آپ اس کو اٹھائیں، میں نے کہا نہیں، میں نہیں اٹھاؤں گا اس پوائنٹ کو، یہ کوئی بات ہے؟ وہ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اس کو آپ لیٹ اٹ گو یار، بچیاں ہیں، وہ پاسپورٹ بن گئے تو وہ تھوڑا جلدی ایئرپورٹ سے باہر نکل جائیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ان کے وہ جو دوسرے صاحب ہیں انہوں نے جو کارنامے کیے ان کو سامنے لاؤ۔ اور پی ٹی آئی کے وہاں تو خواتین بڑی عزت سے آتی ہیں، ان کے جلسے ہوں چاہے ان کی میٹنگز ہو، سب کا احترام ہوتا ہے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے۔
اب آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب آپ کے لوگوں نے ہماری بہو بیٹیوں کو کچھ کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، پاکستان کا مستقبل بہتر چاہتے ہیں، اور تو ان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھیے کہ یہ آپ کو کیسے کس کس پوائنٹ سے بلیک میل کریں گے ایموشنلی، اور آپ کو کیسے بچنا ہے. اپنے خیالات سے نوازیے گا. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ ہر طرف سے انہوں نے کچھ نہ کچھ ناکہ بندی کی ہے، کیونکہ 40 ارب روپے جو لگائے ہیں، تو یار وہ کہیں تو کچھ تو کام دکھاتے ہوں گے. میرے ساتھ بہت کام دکھا رہے ہیں. تو آپ ذرا شیئر کیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.